بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قلعہ بند رومیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان پھر خندق میں سے گزر کر پیچھے چلے گئے ہیں تو ان کے جرنیلوں نے ایک اور چال چلی، وہ فوج کو تو باہر نہ لائے، یوں کیا کہ منجنیقیں باہر لے آئے اور شہر کے چاروں طرف نصب کر لی۔ ان کے ساتھ تیر اندازوں کی ایک فوج باہر آ گئی جسے آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرنا تھا بلکہ ایک مقام پر رک کر مجاہدین کے لشکر پر تیر پھینکنے تھے۔ رومیوں کو ایک سہولت یہ حاصل تھی کہ خندق اور قلعے کے درمیان پھلوں کے باغات تھے اور پھلوں کے درخت جھنڈ در جھنڈ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ یہ درخت خاصے گھنے تھے۔ رومی تیر انداز ان درختوں پر چڑھ گئے اور مجاہدین کے لشکر پر تیر پھینکنے لگے، ساتھ ہی منجنیقوں سے پتھر آنے لگے۔ مسلمانوں کے پاس بھی منجنیقیں تھیں اور تیر دور پھینکنے والی کمانیں بھی تھیں۔ انہوں نے منجنیقوں کی سنگباری کا جواب سنگباری سے دینا شروع کر دیا اور تیروں کے جواب میں بے تحاشا تیر اندازی کی، لیکن رومی تیر انداز چونکہ درختوں پر چڑھ گئے تھے اس لیے نظر نہیں آتے تھے۔ درختوں کی آڑ اور سہولت ملنے کی وجہ سے رومی زیادہ فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ سپہ سالار نے اپنے لشکر کو تیروں سے بچانے کے لیے اور پیچھے ہٹا لیا۔ شام کے بعد جب رات تاریک ہو جاتی تھی تو صاف پتہ چلتا تھا کہ رومی خندق میں کچھ کر رہے ہیں۔ رات کو تیر اندازی رک جاتی تھی، پھر بھی کوئی مجاہد آگے نہیں جاتا تھا کہ ذرا سے بھی شک پر رومی تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنے لگیں گے۔ رومی اپنے آپ کو اس قدر آزاد اور محفوظ سمجھنے لگے تھے کہ انہوں نے دروازے کھول رکھے تھے۔ تیر انداز آزادی سے اندر باہر آتے جاتے تھے۔ ایک تیر انداز دستہ دن بھر تیر اندازی کرتا اور شام کو اندر چلا جاتا اور اس کی جگہ تازہ دم دستہ آ جاتا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف گھوڑا دوڑاتے پھرتے اور لڑائی کی صورتحال دیکھ کر ہدایات جاری کرتے تھے۔ سنگ باری اور تیر اندازی کے جواب میں سنگ باری اور تیر اندازی میں ہی دیتے دیتے جنوری 640 عیسوی کا مہینہ گزر گیا اور ماہ فروری کا آغاز ہوا۔ مجاہدین کا لشکر ابھی تک خندق سے باہر کچھ دور تھا اور رومی خندق اور قلعے کے مستحکم دفاعی انتظام میں بالکل محفوظ اور خوش و خرم تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی جاری رکھی۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ مجاہدین کی نفری رومیوں کے مقابلے میں اور بابلیون کے دفاعی انتظامات کو توڑنے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی۔ سپہ سالار کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، لیکن انہیں کوئی راستہ یلغار کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے ایک انتظام یہ بھی کر رکھا تھا کہ کئی ایک مجاہدین کو نیل کے کنارے اسکندریہ کی طرف خاصی دور تک بھیج دیا تھا۔ ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ ادھر سے کمک آئے تو فوراً اطلاع دیں۔ ان مجاہدین میں تیر انداز زیادہ تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ بحری جہازوں اور کشتیوں پر جن میں کمک آ رہی ہوگی تیر پھینکے اور ان کی رفتار سست کریں۔ سپہ سالار کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ کمک سے لدی کشتیاں کنارے کنارے آ رہی ہوں تو مشعلیں جلا کر ان کے بادبانوں پر پھینکے تاکہ بادبان جل اٹھے، لیکن کمک آنے کی اطلاع سپہ سالار تک فوراً پہنچائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو افضل ترین قرار فرمایا اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں۔ مثلاً سورہ عنکبوت میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں انہیں اللہ ضرور اپنے راستے فتح کے دکھا دیتا ہے اور اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے بابلیون کے محاصرے میں مجاہدین سے اپنا وعدہ پورا یوں کیا کہ ایک روز ان مجاہدین میں سے ایک جنہیں نیل کے کنارے دور تک بھیجا گیا تھا گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رکا۔ اسے دیکھ کر یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ کمک آ گئی ہے اور یہ اس کی خبر لایا ہے۔ کیا رومیوں کی کمک آ رہی ہے؟ سپہ سالار نے اس مجاہد سے پوچھا۔ نہیں سپہ سالار، مجاہد نے جواب دیا، اچھی خبریں لایا ہوں۔ ایک خبر یہ ہے کہ شہر میں کوئی ایسی بیماری پھیل گئی ہے جس سے آبادی کا خاصا حصہ بیمار پڑا ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔
یہ بیماری اس فوج میں بھی پھیل رہی ہے جو شہر میں موجود ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ہرقل مر گیا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ کمک کا دور دور تک نام و نشان نہیں، اور فوج کے لوگ برجیوں پر چڑھ چڑھ کر اس طرف دیکھتے رہتے ہیں جس طرف سے انہیں کمک کے آنے کی توقع ہے۔ سپہ سالار کو یہ خبریں سن کر بڑی ہی خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ خبریں باہر اس طرح نکلیں اور سپہ سالار تک پہنچی کہ ایک کشتی قلعے کے اس دروازے کی طرف سے آئی جو دریا میں کھلتا تھا۔ یہ ماہی گیروں کی کشتی تھی جو اتفاق سے نیل کے مغربی کنارے کے قریب آ گئی۔ وہاں جو مجاہدین موجود تھے انہوں نے کشتی کو روک لیا اور پوچھا کہ شہر کے اندر کیا حال ہے۔ ماہی گیروں نے انہیں یہ خبریں سنا دیں اور مجاہد نے انہیں چھوڑ دیا۔ سپہ سالار نے اسی وقت تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں یہ خبریں سنا کر کہا کہ اب توقع رکھی جا سکتی ہے کہ رومی فوج کا حوصلہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ رومی فوج کے جرنیل اپنے بادشاہ کی خوشنودی کی خاطر ہی لڑا کرتے ہیں، اور ان کا بادشاہ مر گیا ہے، اس کے برے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا کہ کمک آئے گی ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہرقل کو مصر کی یہ خبر پہنچی کہ مسلمان بابلیون تک پہنچ گئے ہیں اور وہ کمک نہ بھیجے۔ مرنے سے پہلے اس نے کمک بھیجنے کا حکم دے دیا ہوگا، لہٰذا ہمیں بابلیون سر کرنے میں مزید جوش و خروش پیدا کرنا ہوگا۔ ہرقل کی موت کے متعلق بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مارچ 640 عیسوی میں مرا تھا، لیکن مستند تاریخ 11 فروری 640 عیسوی ہے۔ ہرقل سلطنت روم کا آخری جنگجو اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ زندہ و سلامت تھا تو روم کی طاقت بھی سلامت تھی۔ یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا جوش ایمان تھا کہ ہرقل کو پے در پے شکستیں دی تھیں، لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رومی کسی بھی وقت قدم جما کر جوابی یلغار کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ سانپ تھا جو مرتے مرتے بھی ڈس جاتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی کامیابی کے راستے کھول دیے۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نیکوکار بندوں کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ اطلاع ملی تھی کہ ہرقل مر گیا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی موت کے بعد بزنطیہ میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ملکہ مرتینہ نے جنرل تھیوڈور کو الگ اور خفیہ پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام اپنا اثر دکھائے گا۔ پہلے اس پیغام کی بات ہو جائے تو بابلیون کے اندر کی کیفیت کا پتہ چل جائے گا۔ کسی بھی مورخ نے ملکہ مرتینہ کے پیغام کا پورا متن نہیں لکھا، اس کا لب و لباب یا اختصار لکھا ہے۔ اس پیغام سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ملکہ مرتینہ نے جنرل تھیوڈور کو اپنے حسن کا اور انعام و اکرام کا اسیر بنا رکھا تھا۔ تھیوڈور اس کا مداح سرا ہی نہیں، اس کا غلام بنا ہوا تھا۔ مرتینہ نے اسے لکھا تھا کہ شاہ ہرقل کی زندگی کا اب کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اس کی صحت تیزی سے گر رہی ہے اور وہ روز بروز نڈھال ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے لکھا کہ تم جانتے ہو کہ میں اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو سلطنت کے تخت پر بٹھا کر تاج اس کے سر پر رکھوں گی۔ ضروری ہے کہ عرب کے ان مسلمانوں کو مصر سے نکالو، پھر میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں گی کہ شاہ ہرقل نے تو شکست تسلیم کر لی تھی، لیکن میرے بیٹے نے شکست کو فتح میں بدل دیا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ کسی قیمت پر بابلیون مسلمانوں کے ہاتھ نہ چڑھے۔ تم جانتے ہو کہ میں اس کے عوض تمہیں کیا دوں گی، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا بتا دیتی ہوں کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میری یہ بات اور یہ خواہش پوری کر دو تو تمہیں سلطنت روم کی ساری فوج کا کمانڈر بنا دوں گی، اور مصر میں تمہیں وہی حیثیت حاصل ہوگی جو مقوقس کی تھی۔ تم مصر کے حکمران ہوگے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مرتینہ نے اس پیغام میں کچھ رومانی باتیں بھی لکھی تھیں، اور یہ بھی کہ مرتینہ تھیوڈور کے لیے بزنطیہ سے حسین ترین اور نوخیز 2-3 لڑکیاں بھیجے گی۔ مختصر یہ کہ مرتینہ نے جنرل تھیوڈور کو یہ کہا تھا کہ وہ مصر سے مسلمانوں کو نکالے، اور اس کے عوض مرتینہ نے
تھیوڈور کے لیے ایسی کشش اور دلکشی پیدا کرتی تھی جو انسان کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیا کرتی ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی تھیوڈور میں بے پناہ جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے ماتحت جرنیلوں اور دیگر کمانڈروں کو بلا کر ایک تو جذباتی انداز سے بھڑکایا، پھر فوجی نقطہ نگاہ سے انہیں بڑے سخت احکام دیے اور کہا کہ یہ روم کی عزت و آبرو کا سوال نہیں بلکہ ہر رومی کے ذاتی وقار کا مسئلہ ہے۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ تھیوڈور نے بابلیون کو مجاہدین اسلام سے بچانے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہوں گے۔ جب ہرقل کی موت کی اطلاع بابلیون پہنچی تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ توقع تھی کہ سب کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن تھیوڈور نے ساری فوج کو اکٹھا کر کے ایسے پرجوش طریقے سے خطاب کیا کہ ہر فوجی کو بھڑکا دیا۔ اس نے کہا کہ شکست کا ذمہ دار سب سے پہلے مقوقس تھا، اس کے بعد ہرقل۔ اب دونوں نہیں ہیں تو یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ جن شکستوں کے ذمہ دار وہ دونوں تھے انہیں ہم فتح میں بدل دیں۔ سلطنت روم ہرقل کی نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ تھیوڈور کے اس خطاب کے صحیح الفاظ تاریخ میں نہیں ملتے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے فوجیوں اور شہریوں میں بے پناہ ولولہ اور جذبہ پیدا کر دیا۔ اب وہ اس جنگ کو ذاتی جنگ سمجھنے لگا تھا۔ مستند مورخوں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بزنطیہ میں ہرقل کی موت کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہرقل کو مرتینہ نے طبیب کے ہاتھوں زہریلی دوائیاں دلوا کر مروا دیا تھا۔ طبیب نے صحیح اندازہ لگایا تھا کہ ہرقل 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینوں بعد مر جائے گا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ بزنطیہ میں صورتحال کچھ اس طرح بن گئی کہ جو ہی ہرقل مرا، ملکہ مرتینہ نے اعلان کر دیا کہ اس کا بیٹا ہرقلیوناس ہرقل کا جانشین ہے، اور یہ فیصلہ ہرقل نے مرنے سے پہلے کر دیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ہرقل نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مرنے سے پہلے مسلسل 3 یا 4 دن وہ بے ہوشی میں پڑا رہا تھا، اور ایک صبح ملکہ نے دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے۔ وہ رات بے ہوشی یا نیند میں مر گیا تھا۔ ملکہ مرتینہ کے اس اعلان کو سنتے ہی ہرقل کے بڑے بیٹے قسطنطین نے ہنگامہ بپا کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہرقل نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی موت کے بعد وہ یعنی قسطنطین جانشین ہوگا۔ وہ کہتا تھا کہ ہرقلیوناس نو عمر، نا تجربے کار اور سلطنت روم کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے بالکل ہی نااہل ہے۔ اس صورتحال میں جب مسلمانوں نے رومیوں کو شام سے دھکیل باہر نکالا ہے اور مصر کے اتنے بڑے حصے پر قابض ہو گئے ہیں، کوئی ایسا حکمران ہونا چاہیے جو فوجی امور کی سوجھ بوجھ ہی نہیں بلکہ تجربہ رکھتا ہو اور انتظامی امور کو بھی سنبھال سکے۔ فوج کے جرنیل اور شہری انتظامیہ کے حاکم جانتے تھے کہ ہرقلیوناس کو اس صورتحال میں تخت پر بٹھانا بہت بڑی اور بڑی ہی خطرناک غلطی ہے۔ اس کے لیے قسطنطین ہی موزوں تھا، لیکن یہ جرنیل اور انتظامیہ کے چھوٹے بڑے حاکم 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ ملکہ مرتینہ کے حامی تھے اور باقی قسطنطین کی حمایت کرتے تھے۔ اس طرح فوج اور شاہی محل میں دھڑے پیدا ہو گئے جو جانشینی کے مسئلے پر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ قسطنطین تو کسی قیمت پر تخت و تاج نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ چونکہ بڑا بیٹا تھا اس لیے بھی تخت کا وارث وہی تھا۔ ملکہ مرتینہ اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ تاریخ میں یہ بھی واضح ہے کہ ہرقل نے زیادہ نفری کی تازہ دم کمک تیار کرنے اور فوراً مصر بھیجنے کا حکم دے دیا تھا۔ کمک بالکل تیار ہو گئی تھی لیکن ابھی روانہ نہ ہوئی تھی کہ ہرقل مر گیا۔ قسطنطین نے فوراً حکم دیا کہ کمک کو مصر بھیجنے کے لیے جہاز تیار کیے جائیں۔ ملکہ مرتینہ نے اس حکم پر یہ اعتراض کیا کہ قسطنطین خود اس کمک کے ساتھ جائے۔ وہ جواز یہ پیش کرتی تھی کہ قسطنطین چونکہ میدان میں قیادت کا تجربہ رکھتا ہے اس لیے وہ کمک کا صحیح استعمال کرے گا، ورنہ پہلے والے جرنیل اس کمک کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مروا دیں گے۔ قسطنطین جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ مرتینہ کو مصر کا کوئی خیال نہیں۔ اس کی تمام تر دلچسپیاں اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے پر مرکوز ہیں۔ وہ بزنطیہ سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حکم میرا چلے گا، ملکہ مرتینہ نے اعلان کر دیا، یا حکم میرے بیٹے کا چلے گا۔ قسطنطین فوج کا کمانڈر ہے، وہ مجھ سے یا میرے بیٹے سے حکم لے۔ اس کے لیے شاہی حکم یہ ہے کہ کمک لے کر مصر کو روانہ ہو جائے۔ جانشینی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قسطنطین جانتا تھا کہ
کہ اس کی پشت پناہی میں جو لوگ ہیں وہ ایک محاذ پر متحد ہو چکے ہیں اور اسے یہ پشت پناہی ملتی رہے گی۔ ہوا بھی یہی، اس کے حامی جرنیل اور ان سے نیچے کے عہدوں کے فوجی افسر اور شہری انتظامیہ کے بڑے حاکم اور شاہی خاندان کے کچھ افراد اس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور صحیح معنوں میں انہوں نے متحدہ محاذ بنا لیا، یہاں تک کہ مصر کی شکست کو اور مجاہدین اسلام کی پیش قدمیوں کو نظر انداز کر دیا اور اولیت و اہمیت صرف اس مسئلے کو دینے لگے کہ تخت کا وارث قسطنطین کو ہی بنانا ہے۔ یہ تو وہ فوجی اور شہری حاکم تھے جو حقیقت پسند تھے اور سلطنت روم کا وقار بحال کرنا چاہتے تھے، اور سلطنت کی توسیع بھی ان کے پیش نظر تھی۔ بجا طور پر وہ قسطنطین کو ہی اس قابل سمجھتے تھے کہ اس صورتحال کو وہ سنبھالنے کی اہلیت اور تجربہ رکھتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے قسطنطین ادھیڑ عمری کے آخری سٹیج تک پہنچ چکا تھا، جہاں انسان کی عقل و دانش مزید تیز ہو جاتی ہے اور وہ گزشتہ زندگی کے اچھے برے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری طرف ملکہ مرتینہ نے اپنے بیٹے کے حامی خرید رکھے تھے، خزانہ اس کے ہاتھ میں تھا اور شاہی حرم پر اس کا حکم چلتا تھا، اس لیے اس نے یہ دونوں چیزیں یعنی زر و جواہرات اور حسین و جمیل لڑکیاں بے دریغ استعمال کر کے چند ایک جرنیلوں اور شہری حاکموں کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ یہ فوجی اور شہری حاکم انعام و اکرام کا حق ادا کریں، جو انہوں نے کیا، اور محاذ بنا کر قسطنطین کے حامیوں کے خلاف مورچہ بند ہو گئے۔ شاہی حکم تو معطل ہی ہو گئے، کمک روانگی کے حکم کے انتظار میں ہی بارکوں میں بیٹھی رہی۔ دونوں دھڑوں کے جرنیلوں نے اپنے اپنے دستوں کو الگ کر لیا اور صورتحال خانہ جنگی والی پیدا ہو گئی۔ اب صورتحال میں کمک کو بھی جرنیلوں نے تقسیم کر لیا اور یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ مصر کو کمک بھیجنی ہے۔ کون نہیں سمجھ سکتا کہ جہاں اس طرح دھڑے بندی شروع ہو جائے اور یہ کشمکش اور چپخلچ دونوں دھڑوں کو مرنے مارنے تک پہنچا دے، وہاں کیسی تباہی آتی ہے۔ سارا سرکاری نظام ہی جام ہو کر رہ گیا۔ ملکہ مرتینہ کی عیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ قسطنطین سلطنت روم کے معاملے میں مخلص تھا، وہ دل و جان سے چاہتا تھا کہ یہ کشمکش ختم ہو جائے۔ ملکہ مرتینہ نے یہ چال بھی چلی کہ 3-4 بڑے پادریوں کو قسطنطین کے پاس بھیجا کہ اسے قائل کریں کہ وہ تمام تر فوج کا کمانڈر ان چیف بن جائے اور تخت پر ہرقلی اناس بیٹھے، بے شک تمام امور قسطنطین اپنے ہاتھ میں رکھے۔ پادری قسطنطین کے پاس گئے اور مذہب کے نام پر اسے قائل کرنے لگے۔ قسطنطین نے کہا کہ اسے اگر یقین ہوتا کہ ہرقلی اناس کو تخت کا وارث قرار دینے سے سلطنت روم کے استحکام کو فائدہ پہنچے گا تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا۔ پادریوں نے مزید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور غالباً کسی پادری نے اسے کوئی توہین آمیز بات کہہ دی۔ میں آپ لوگوں کا احترام کر رہا ہوں، قسطنطین نے کہا، لیکن آپ مجھے ڈرا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیا آپ میں اتنی سی بھی عقل و دانش نہیں کہ ہرقلی اناس کے اخلاق اور عقل کو جانتے ہوئے اسے تخت کا وارث بنا رہے ہیں؟ لیکن آپ مجبور ہیں کیونکہ آپ کے اندر مرتینہ کا دیا ہوا خزانہ بول رہا ہے، اور آپ سب پر ان حسین و جمیل لڑکیوں کا سحر طاری ہے جو مرتینہ آپ کو پیش کرتی رہی ہے۔ بیشتر اس کے کہ میں آپ کو کلیسا سے بے دخل کر دوں، یہاں سے چلے جائیں۔ ان پادریوں کے ضمیر مجرم تھے، اس لیے وہ خاموشی سے چلے گئے۔ قسطنطین نے اب ایک بادشاہ کی حیثیت سے حکم دیا کہ کمک فوراً تیار کر کے مصر بھیجی جائے، لیکن اس کے حکم کا وہی حشر ہوا جو ہوا میں چلائے ہوئے تیر کا ہوتا ہے۔ اس کے حامی جرنیلوں نے اسے بتایا کہ کمک تقسیم ہو چکی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو فوج قسطنطین کے حق میں ہے اس میں سے کمک بھیجی جائے، ورنہ حامی فوج کی نفری بہت کم رہ جائے گی اور مرتینہ کی حامی فوج اپنی طاقت سے تخت پر قابض ہو کر ہرقلی اناس کو روم کا بادشاہ بنا دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا کرم تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو نوازا تھا، اور یہ بہت بڑی لعنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے رومیوں پر نازل کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یہ وعدہ بھی پورا کر رہا تھا کہ تم میں سے صرف ایک ثابت قدم رہنے والے اور ایمان والے ہوئے تو 100 پر غالب آ جائیں گے، اور 100 ہوئے تو 1000 پر غلبہ حاصل کریں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ ثابت قدم رہنے والے مومنین کی اتنی مدد کرتا ہے کہ معجزے رونما ہوتے ہیں۔ رومی شہنشاہیت کے ایوانوں میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی،
یہ مجاہدین کے لیے ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ وہاں تو مجاہدین کو مصر سے نکالنے والے رومی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل ہی معلوم نہ تھا کہ بزنطیہ میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور کمک کا خطرہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ سپہ سالار تو یہ پلان بنا رہے تھے کہ کس طرح خندق عبور کر کے قلعے پر یلغار کی جائے، لیکن ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومیوں نے منجنیقیں باہر لگا رکھی تھی اور تیر انداز درختوں میں چھپے ہوئے تیروں کی بوچھاڑیں پھینک رہے تھے۔ ملکہ مرتینہ نے تاریخ کے مطابق جنرل تھیوڈور کو ایک پیغام اور بھیجا۔ اس میں مرتینہ نے شاہی محل کی تمام صورتحال لکھی اور اسے بتایا کہ کسی بھی وقت یہاں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ خانہ جنگی ہو یا نہ ہو، یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہرقلیوناس کو تخت کی وراثت نہیں مل سکے گی۔ مرتینہ نے لکھا کہ اپنے تمام ذرائع اور وسائل ہوش مندی سے استعمال کرو اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالو۔ مرتینہ کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے اور اس کے بیٹے کے خلاف ہو جائیں، تو اسے اپنے بیٹے کے ساتھ پناہ لینے کے لیے مصر آنا پڑے۔ اس صورت میں وہ مصر سے خود مختاری کا اعلان کر دے گی۔ اس نے تھیوڈور کو پرزور الفاظ میں لکھا تھا کہ مصر محفوظ رہنا چاہیے اور وہاں سے ہماری بادشاہی کی ابتدا ہوگی، اور جو فوج وہاں موجود ہے وہ ہماری اپنی ہوگی۔ ہرقل نے بزنطیہ میں مقوقس پر غداری کا الزام لگا کر بالکل ٹھیک کہا تھا کہ مصر میں 1,00,000 رومی فوج موجود ہے، جس میں سے صرف 12,000 کو لڑایا گیا ہے۔ اگر عقل مندی اور دیانتداری سے اس فوج کو استعمال کیا جاتا تو 8-10 ہزار کی نفری کے اس لشکر کو مصر میں ہی کچلا اور مسلا جا سکتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مصر میں 1,00,000 رومی فوج موجود تھی، لیکن یہ فوج مختلف مقامات پر بکھری ہوئی تھی، اور ان میں سے جو مجاہدین اسلام کے مقابلے میں آئی تھی اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں کٹ گئی تھی۔ تھیوڈور نے مرتینہ کے اس دوسرے پیغام کے مطابق اپنے دفاعی پلان میں رد و بدل کیا۔ ایک تو اسے یہ پتہ چل گیا کہ بزنطیہ سے کمک نہیں آئے گی، وہ کسی دوسرے مقام سے کمک نہیں منگوا سکتا تھا، کیونکہ بابلیون مجاہدین کے محاصرے میں تھا۔ دریائی راستہ بھی مجاہدین کی موجودگی میں محفوظ نہیں تھا۔ ایک روز مجاہدین نے دیکھا کہ رومی منجنیقیں قلعے کے اندر لے جا رہے ہیں اور تیر انداز دستے بھی قلعے کے اندر چلے گئے۔ دروازے بند ہو گئے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے منجنیقیں قلعے کی دیواروں پر پہنچا دی گئیں اور وہاں سے پھر سنگ باری شروع ہو گئی۔ ایک بات جو پہلے بتا دینے والی تھی وہ اب بتائی جا رہی ہے۔ چونکہ قسطنطین سلطنت روم کے حق میں مخلص تھا اور اپنے شاہی خاندان اور سلطنت کا وقار بحال کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، اس لیے وہ دیکھ رہا تھا کہ اس صورتحال پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس قسطنطین کو یاد آیا، لیکن ہرقل اس پر بھی بے وفائی اور مقوقس کا ساتھ دینے کا الزام لگا کر جلا وطن کر دیا تھا۔ اس کے لیے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اسے بیڑیاں اور ہتکڑیاں لگا کر جلا وطن کیا جائے، بلکہ اسے یہ حکم دیا کہ وہ سلطنت روم سے نکل جائے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ قسطنطین کو معلوم تھا یا نہیں کہ جلا وطنی کے بعد قیرس کہاں چلا گیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ قسطنطین نے اپنا ایک دانشمند ایلچی قیرس کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ شاہ ہرقل مر چکا ہے، اور وہ یعنی قسطنطین اس کی جلا وطنی منسوخ کرتا ہے، اور فوراً بزنطیہ پہنچے۔ قسطنطین نے ایلچی کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ قیرس کو قائل کر کے واپس لانا ہے۔ پھر آگے مورخ لکھتے ہیں کہ قیرس کا سراغ مل گیا تھا اور وہ بزنطیہ آ گیا، لیکن یہ بات کی بات ہے، پہلے ہم اس سے پہلے کے واقعات سناتے ہیں۔ بابلیون کے باہر اب جو کیفیت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جب رومی منجنیقیں اور تیر انداز قلعے کے اندر چلے گئے تو مجاہدین آگے بڑھ کر خندق کو دیکھنے لگے۔ تیر اندازوں کی موجودگی میں وہ خندق کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ تیر موسلا دھار میہ کی طرح آتے تھے۔ مجاہدین یہ دیکھنے کو آگے بڑھے کہ خندق عبور کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رومیوں نے خندق کو ناقابل عبور بنا دیا ہے۔ اس میں پانی ایک قطرہ بھی نہیں تھا، لیکن تمام تر خندق خاردار تاروں کے گچھوں سے بھری پڑی تھی۔ ان گچھوں کے علاوہ خندق میں لوہے کی نوکیلی سلاخیں گاڑی ہوئی تھیں
اگر خندق میں پانی ہوتا، خواہ پانی سے خندق لبریز ہوتی، تو تیر کر اسے عبور کیا جا سکتا تھا، لیکن رومیوں نے خندق کو خاردار تاروں اور نوکیلی سلاخوں سے بھر دیا اور کوئی انسان خندق میں قدم رکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ محاصرے کو تقریباً 8 مہینے گزر گئے۔ مجاہدین کے لشکر میں مایوسی اور بددلی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن سپہ سالار اور دیگر سالار بے تاب و بے قرار ہوتے جا رہے تھے۔ خندق اتنی چوڑی تھی کہ اسے اندرونی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے عبور کرنے کی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی، پھر بھی سب اپنا اپنا دماغ لڑا رہے تھے کہ خندق عبور کرنی ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیے گوشت پوست کا ایک انسان کیا معجزہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ تھے زبیر بن عوام۔ اس مرد مجاہد کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ان کا شمار عرب کے بہادر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ زبیر بن عوام نے بابلیون کے محاصرے میں جب دیکھا کہ خندق عبور کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، تو ایک رات انہوں نے چند مجاہدین کو ساتھ لیا اور 4-5 درختوں کے بڑے بڑے ٹہن کٹوائے۔ پھر یہ ٹہن شاخوں اور پتوں سمیت گھسیٹ کر خندق تک لے گئے اور خندق میں پڑی ہوئی خاردار تاروں کے گچھوں اور نوکیلی سلاخوں پر اس طرح پھینکنے شروع کر دیے کہ اگلے کنارے تک ٹہن چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خندق پر پڑے ہوئے ٹہنوں پر چلتے چلتے اور ٹہن پھینکے اور خندق کے اوپر سے گزرنے کا اچھا خاصا راستہ بنا لیا۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے یوں خطاب کیا، یاد کرو خالد بن ولید کے وہ کارنامے جو انہوں نے دمشق میں کر دکھائے تھے، یاد کرو حضرت سعد بن ابی وقاص کی وہ شجاعت جو انہوں نے مدائن میں دکھائی تھی، اور نہاوند میں نعیم بن مکرن کی بہادری یاد کرو۔ تم میں کون ہے جو شجاعت اور جانبازی میں ان مجاہدین سے پیچھے رہنا چاہتا ہے؟ کیا تم میں کوئی بھی نہیں جو اللہ کی راہ میں سرفروشی کے جذبے سے سرشار نہ ہو؟ ہم ہیں۔ تمام مجاہدین کی آواز اٹھی، ہم اللہ کی راہ کے جانباز اور سرفروش ہیں۔ بتا اے سپہ سالار، ہم سے تو کون سا کارنامہ کروانا چاہتا ہے؟ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ زبیر بن عوام نے کہا، اللہ میری اس قربانی کو مسلمانوں کی فتح کا سبب بنائے۔ زبیر بن عوام نے اتنی سی بات کہہ کر مجاہدین کو جوش اور جذبے کے شعلے بنا دیا۔ وہ اب پوچھ رہے تھے کہ کرنا کیا ہے۔ لشکر میں ڈسپلن ایسا تھا کہ کوئی سالار ایسی کارروائی جو زبیر کرنے لگے تھے اپنے طور پر نہیں کرتا تھا۔ سپہ سالار کو پہلے اپنا پورا پلان بتاتے تھے، پھر وہ کارروائی کی جاتی تھی۔ زبیر سپہ سالار عمرو بن عاص کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ انہوں نے قلعے پر یلغار کے لیے مجاہدین کا ایک پورا دستہ تیار کر لیا ہے، اور پھر اپنا پلان بتایا۔ عمرو بن عاص تو خطرے مول لینے میں ہی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بابلیون کا قلعہ سر کرنا ہے تو کوئی بہت ہی بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ وہ زبیر بن عوام لے رہے تھے۔ سپہ سالار نے سالار زبیر کو اجازت دے دی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اس جگہ گئے جہاں انہوں نے خندق پر درختوں کے ٹہن پھینکے تھے، وہاں پہلے سے زیادہ مجاہدین اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ سب اپنی جانیں پیش کرنے آئے تھے اور بے تاب تھے کہ انہیں بتایا جائے کہ کرنا کیا ہے۔ سالار زبیر نے ایک دستے کی نفری الگ کر لی اور بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسی قربانی دینی ہوگی۔ ان کا پلان ایسا تھا جس میں شہادت یقینی نظر آتی تھی۔ سالار زبیر کی ہدایت کے مطابق مجاہدین نے سیڑھیاں اکٹھی کر لیں اور 2 سیڑھیاں بند لی۔ یہ کام رات کی تاریکی میں ہو رہا تھا۔ تاریکی مجاہدین کو فائدہ تو دے رہی تھی کہ یہ ذرا ہی دور سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس تاریکی میں کچھ خطرے بھی تھے۔ فتح انہی کے مقدر میں لکھی جاتی ہے جو آتش نمرود میں بے خطر کود پڑتے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص وہاں موجود تھے اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھے کہ انہیں زبیر بن عوام جیسا سالار مل گیا تھا۔ اس جانباز اور سرفروش سالار نے قلعہ بابلیون سر کرنے کی مہم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ کئی ایک مجاہدین کی خواتین لشکر کے ساتھ تھیں جو لشکر کے پیچھے رہتی تھیں۔ ان خواتین میں زیادہ تر بیویاں تھیں، 1-2 مجاہدین کی مائیں بھی تھیں،
اور دو چار کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ کسی طرح ان خواتین کو پتہ چل گیا کہ مجاہدین خندق عبور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑا ہی خطرناک کام ہے۔ مجاہدین خندقیں تو عبور کیا ہی کرتے تھے، لیکن خواتین جانتی تھیں کہ بابلیون کے ارد گرد جو خندق ہے یہ سب سے نرالی اور دشوار ہے۔ انہیں بتانے والے نے بتایا کہ خندق کس طرح عبور کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ سیڑھیاں اور کچھ سامان بھی ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ 20-25 جوان سال خواتین اس طرف اٹھ دوڑیں جہاں سے خندق عبور کی جا رہی تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خواتین کے دوڑتے قدموں اور ان کی باتوں کی آوازیں سنی تو خود دوڑے گئے اور عورتوں کے راستے میں جا کھڑے ہوئے۔ انہیں روک کر پوچھا کہ وہ کیا لینے آئی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ وہ اونچی آواز نہ نکالیں، مکمل خاموشی اختیار رکھیں۔ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر سپہ سالار کو بتایا کہ وہ کیوں آئی ہیں۔ فوراً خاموشی سے واپس چلی جاؤ، عمرو بن عاص نے کہا۔ تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بلا لیں گے۔ سیڑھیاں اور سامان ہمیں اٹھا کر آگے لے جانے دیں، خواتین نے کہا۔ ہم پیچھے خیموں میں بیکار پڑی ہیں۔ عمرو بن عاص نے انہیں ذرا سختی سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ خندق عبور کرنا مجاہدین کے لیے کوئی نیا کام نہیں جو عورتوں کی مدد کے بغیر ہو ہی نہ سکے۔ 7-8 ہزار نفری سے آپ کیا کچھ کر لیں گے؟ ایک اور خاتون نے کہا۔ ہمارے جسموں میں بھی اللہ نے طاقت ڈال رکھی ہے، یہ کسی کام تو آئے۔ ہم صرف لاشیں اٹھاتی ہیں اور زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی اور انہیں پیچھے لے جاتی ہیں۔ ہم اس خندق سے واقف ہیں۔ ہمارے مردوں کو آگے جا کر لڑنا بھی ہے۔ جو کام ہم کر سکتی ہیں وہ ہمیں کرنے دیں۔ تمہارے کرنے کا صرف ایک کام ہے، عمرو بن عاص نے کہا۔ فوراً واپس جاؤ اور یہ کام شروع کر دو۔ وضو کرو، نفل پڑھو اور ہماری کامیابی کی دعا کرو، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ خواتین واپس چلی تو گئیں، لیکن سب پر مایوسی طاری تھی۔ خیموں میں واپس جا کر سب نے وضو کیا اور فردن فردن نفل پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ ادھر مجاہدین کے سپہ سالار کا یہ جذبہ کہ وہ سپاہی بنا ہوا مجاہدین کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور ادھر قلعے کے اندر رومیوں کا سپہ سالار اپنے آپ کو ہرقل جیسا بادشاہ سمجھے ہوئے تھا۔ مقوقس کے بعد مصر میں وہ مختار کل تھا، وہ تھا جرنیل تھیوڈور۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ اس کے سونے کے کمرے میں کچی عمر کی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھیوڈور ایک اور کمرے میں تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 ماتحت جرنیل تھے اور 4-5 اور فوجی افسر بھی تھے جو جرنیلی کے درجے سے ایک درجہ ہی کم تھے۔ ان میں ایک جرنیل جارج تھا جو تجربے اور قابلیت میں تھیوڈور کا ہم پلہ تھا۔ جنرل تھیوڈور کے دماغ پر ملکہ مرتینہ سوار تھی، اور وہ انعام جس کا مرتینہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ابھی اسے اپنے آپ کو مقوقس کا جانشین سمجھنے لگا تھا، یعنی فرما نروائے مصر۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے فوجی افسروں کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ عربی لشکر بابلیون کی دیوار کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ اس دعوے میں حق بجانب تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خندق کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کیا اہتمام کیا گیا تھا۔ تھیوڈور ہی نہیں بلکہ اس کے تمام تر چھوٹے بڑے افسر اور پوری کی پوری فوج کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اس خندق سے باہر ہی رہیں گے، اور ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ خندق کو عبور کر سکیں۔ یہ یقین انہیں بڑا ہی پر لطف و اطمینان دے رہا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے اپنے اعلیٰ فوجی افسروں کا اجلاس بلا رکھا تھا، لیکن 2 نیم برہنہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں انہیں شراب پلا رہی تھیں۔ شراب اپنا اثر دکھانے لگی۔ اگر بزنطیہ سے تم نے کوئی امید وابستہ رکھی ہے تو وہ دل سے نکال دو، تھیوڈور نے کہا۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شاہ ہرقل کمک نہیں بھیج رہا تھا۔ اب اس کا بیٹا قسطنطین یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، لیکن مجھے اس سے بھی کمک کی توقع نہیں۔ بزنطیہ سے مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ ہمارے لیے اور مصر کے لیے اچھی نہیں۔ قسطنطین شاہ ہرقل کا جانشین بننے کی کوشش میں ہے۔ ملکہ مرتینہ کا پیغام میرے پاس آ چکا ہے۔ شاہ ہرقل کی جانشین صرف ملکہ مرتینہ ہو سکتی ہے، اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال ہمیں ایسی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ قسطنطین کمک بھیجے گا۔ البتہ ملکہ مرتینہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زیادہ نفری کی کمک بھیجے گی، لیکن اس میں کچھ عرصہ لگے گا۔ شاہ ہرقل کو بھی مصر کا کچھ خیال نہ تھا اور قسطنطین کو بھی نہیں۔
اس کی دلچسپیاں صرف تخت و تاج پر مرکوز ہیں۔ یہ عزم ذہن میں رکھ لو اور عہد کرو کہ ہمیں ان مٹھی بھر مسلمانوں کو یہیں خندق کے باہر ہی نیست و نابود کر دینا ہے۔ میں مصر کے اندر ہی سے کمک منگوا رہا ہوں۔ عرب کے یہ بدو آخر کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ جنرل جارج نے کہا۔ انہیں کچھ عرصہ بیٹھا رہنے دو، ہم ان کی رسد کے راستے مسدود کر رہے ہیں، اور جب یہ بھوکے مرنے لگیں گے تو ان کے عقب سے ان پر حملہ کریں گے۔ مصر میں اپنی فوج کی کمی نہیں، تھیوڈور بولا۔ ان عربوں کو ذرا نڈھال ہو جانے دو، ابھی یہ فتح کے نشے سے سرشار ہیں، تھوڑے ہی دنوں بعد اس خوش فہمی سے نکل جائیں گے۔ یہ رومی فوج کے افسران اعلیٰ کا اجلاس تھا یا محفل مینوشی تھی۔ اس میں یہ طے سمجھا گیا کہ مجاہدین اسلام خندق عبور نہیں کر سکیں گے اور مصر سے ہی کمک آئے گی اور مجاہدین کی رسد کے راستے بند کر دیے جائیں گے اور اب ان پر عقب سے حملہ کیا جائے گا۔ یہ رومی افسر اپنے دفاعی انتظامات سے بجا طور پر مطمئن نہیں، اور ان کا دفاعی پلان بھی بالکل صحیح تھا۔ ہرقل نے مقوقس پر یہ جو الزام عائد کیا تھا کہ مصر میں روم کی 1,00,000 فوج موجود ہے، غلط نہیں تھا۔ مقوقس نے اس فوج کا تھوڑا سا حصہ ہی جنگ میں استعمال کیا تھا۔ تھیوڈور نے اب پوری فوج کو استعمال کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ 1,00,000 فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی 7-8 ہزار نفری کے لشکر کی کیا حیثیت تھی۔ آدھی رات کے وقت یہ محفل برخاست ہوئی اور تمام فوجی افسر رخصت ہو گئے۔ تھیوڈور کے سونے کے کمرے میں جو نوخیز لڑکی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ نیند پر قابو نہ پا سکی اور پلنگ پر سو گئی۔ وہ فرما نروائے مصر کی حرم کی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی مقوقس نے کوئی حرم بنا رکھا تھا۔ یہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کا گھرانہ کوئی ایسا غریب ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کسی کے محتاج ہوتے۔ 2 وقت کی روٹی باعزت طور پر میسر آ جاتی تھی، لیکن اس لڑکی نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا کہ وہ کسی رات شاہی محل کے سونے کے کمرے کی زینت بنے گی۔ وہ پلی بڑھی تو غربت میں ہی تھی، لیکن خدا نے اسے بے مثال حسن سے نوازا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کا جو تاثر تھا، وہ اس کے حسن کو طلسماتی بنا رہا تھا۔ تھیوڈور نے اس نوخیز لڑکی کو کہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہا۔ تھیوڈور کے ساتھ اس کا ایک خاص معتمد بھی تھا۔ اس معتمد نے اس کے کان میں کہا کہ یہ لڑکی اسے اتنی ہی اچھی لگی ہے کہ وہ دیکھے ہی جا رہا ہے، تو آج رات یہ اس کے سونے کے کمرے میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ تھیوڈور کے ہونٹوں پر ابلیسی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ معصوم سی لڑکی رات کے پہلے پہر ہی تھیوڈور کے ہاں پہنچا دی گئی۔ لڑکی کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، نہ اس پر جبر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے باپ کو اتنی رقم دی گئی ہوگی جو اس نے تصور میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس غریب باپ کو یہ خواب بھی دکھایا گیا ہوگا کہ جنرل تھیوڈور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے گا اور اب تھیوڈور ہی مصر کا فرما نرواں ہوگا۔ تھیوڈور کی عمر بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سونے والے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو پلنگ پر سوتا ہوا دیکھا۔ اس کی بیوی اور بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سوئی ہوئی تھیں۔ تھیوڈور کو ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک لڑکی آئی ہوئی ہے تو وہ ہنگامہ بپا کر دے گی۔ بیوی اپنے طور پر آزاد تھی۔ یہ اس معاشرے کا سب سے زیادہ اونچا طبقہ تھا جس میں شرم و حجاب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس وقت کے مرد کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ تھیوڈور کو وہ کچھ اور ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شراب کے نشے نے تھیوڈور کو اپنے آپ میں رہنے نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا جھومتا رہا اور لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ تو اس کے لیے ایک کھلونا تھی، جس طرح چاہتا اس کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ اس نے لڑکی کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے جگایا۔ لڑکی گھبرا کر جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا، لیکن تھیوڈور کے ہونٹوں پر کھلی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر خوف میں کمی آ گئی۔ تھیوڈور اس کے پاس بیٹھ گیا اور ایسے پیارے انداز سے 1-2 باتیں اور کچھ حرکتیں کیں کہ لڑکی کو اس انداز میں اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھ سے یوں نہ ڈر لڑکی، تھیوڈور نے کہا۔ میرے دل نے تمہیں پسند کیا ہے، میں تمہیں مصر کی ملکہ بناؤں گا۔ کہو، مصر کی ملکہ بنو گی نا؟
لڑکی جواب دینے کے بجائے بچوں کی طرح ہنس پڑی۔ وہ شاید محسوس نہ کر سکی کہ یہ شخص نشے میں ہے اور صبح تک بھول چکا ہوگا کہ اس نے رات کیا کہا تھا۔ تھیوڈور اس پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑنے کے بجائے بڑے پیار سے اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا رہا۔ چند ہی باتوں اور کچھ پیاری سی حرکتوں سے لڑکی تھیوڈور کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ انہی باتوں میں عرب کے مسلمانوں کا ذکر آ گیا۔ تھیوڈور نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ لڑکی کے ماں باپ قبطی عیسائی تھے اور مذہب کے معاملے میں بڑے ہی جذباتی اور کٹر تھے۔ لڑکی کے خیالات پر بھی ان کا اثر تھا۔ ایک مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ عرب کے اس لشکر کا جاسوس ہے جس نے ہمارے شہر کو محاصرے میں لے رکھا ہے، لیکن میں اس کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ پھر اب کیوں زبان کھولی ہے؟ تھیوڈور نے پوچھا۔ مجھے احساس ہے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، لیکن آپ کی باتیں سن کر میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے ساتھ وفا کرتی ہوں تو یہ اپنے مذہب اور اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی ہوگی، جسے غداری بھی کہا جاتا ہے۔ لڑکی نے تھیوڈور کو بتایا کہ یہ مسلمان کب سے یہاں ہے اور کہاں رہتا ہے۔ شاباش، تھیوڈور نے کہا۔ محبت اور جذبات کی قربانی جان کی قربانی سے زیادہ بڑی ہے۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور تمہیں اس کا پورا صلہ ملے گا۔ صبح یہ مسلمان جاسوس ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا یہاں ہوگا اور تمہارے سامنے اس کا سر اس کے جسم سے الگ پھینک دیا جائے گا۔ لڑکی خواب و خیال میں مصر کی ملکہ بن گئی اور اپنے آپ کو تھیوڈور کے حوالے کر دیا۔